السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے روزے کا مقصد۔ گھر میں رمضان کی تیاری ہو رہی تھی۔ امی ابو سحری اور افطاری کا سامان خرید کر لائے۔ 5 سالہ فاروق روزہ کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا، اس لیے اب اسے بھی شوق ہو رہا تھا کہ وہ بھی روزہ رکھے۔ اگلی صبح سب لوگ سحری کرنے میں مصروف تھے۔ دوسرے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ امی بولی، فاروق تو سو رہا ہے، یہ کمرے میں کون ہے؟ سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ فاروق مختلف چیزوں کے ڈبے اٹھا کر الماری میں رکھ رہا ہے۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے چیزیں رکھ کر الماری کا دروازہ بند کر دیا اور کہا، میں نے روزہ الماری میں رکھ دیا ہے۔ سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ سب کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ سب لوگ کیوں ہنس رہے ہیں۔ اس کے ابو نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا اور پھر اسے میز پر لے آئے۔ کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، لو سحری کر لو، روٹی پراٹھا دودھ جو کھانا پینا ہے کھا لو۔ روزہ اسے کہتے ہیں تو کیا روزہ پیٹ میں رکھتے ہیں؟ سب گھر والے اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اس کی امی نے فاروق کو گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا سحری کھا کر روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بھوک پیاس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہمیں غریبوں کی بھوک کا بھی احساس دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبح فجر سے لے کر مغرب تک ہم کھانے پینے سے رکے رہیں۔ صوم کا مطلب صرف کھانے پینے سے ہی رکنا نہیں ہے، بلکہ ہر بری حرکت، گندے کام، گندی باتوں، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ سب سے رکنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑے تو اسے کہہ دو، میں روزہ سے ہوں۔ روزہ تقویٰ، پاکیزگی، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ انسان کا جسم تو بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، اس کی روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ ڈھال ہے، ڈھال رکاوٹ ہے جو برائیوں سے بچاتا ہے۔ ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، جس سے روزہ تر و تازہ رہتا ہے اور ہر اچھے عمل کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ میں بھی روزہ رکھوں گا، فاروق ضد کرنے لگا۔ فاروق تو ابھی چھوٹا ہے، جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو پھر رکھ لینا۔ اس کی امی نے اسے سمجھایا نہیں، وہ ضد پر اتر آیا۔ اچھا تو پھر سوچ لو، سارا دن کھانا پینا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فاروق نے جواب دیا اور فجر کی نماز پڑھی، سپارہ پڑھا اور پھر سو گیا۔ دوپہر کو امی نے اسے نماز کے لیے اٹھایا تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی امی اور سب گھر والے حیران تھے۔ ایک بار بھی اس نے بھوک کا ذکر نہیں کیا۔ نماز پڑھ کر وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ شام کو اس کا دوست آیا تو کھیلتے کھیلتے دونوں میں لڑائی ہو گئی، مگر فاروق نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی اسے نہ کہا۔ بولا، میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑوں گا۔ سب بھی اس کا رویہ دیکھ کر حیران تھے۔ شام کو افطاری کے بعد امی ابو نے فاروق کو پہلا روزہ رکھنے پر انعام دیا۔ بہن بھائیوں نے اسے شاباش دی اور کہا، فاروق اب بتاؤ روزہ رکھ کر تمہیں کیسا لگا؟ وہ بولا، میرا دل خود بخود اچھے کام کرنے کو چاہنے لگا اور لڑائی سے دل نے رکنے کو کہا۔ اس کا مطلب ہے فاروق کو روزے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ امی نے خوش ہوتے ہوئے اسے پیار کیا۔ شکریہ۔